دوستو، سلجوق سلطنت اور دلی سلطنت دونوں مضبوط اسلامی سلطنت تھی۔ سلجوق سلطنت اپنے عروج پر سلطان ملک شاہ کے وقت تھی اور دلی سلطنت اپنے عروج پر محمد بن تغلق کے وقت تھی۔ دوستو، سلجوق سلطنت کی نیب 1037 میں تغرل بیگ نے رکھی تھی اور دلی سلطنت کی نیب 1206 میں قطب الدین ایبک نے رکھی تھی۔ سلجوق سلطنت سلطان علاؤالدین کیقوباد کے وقت صرف ترکی میں ہی پھیلی ہوئی تھی اور دلی سلطنت سلطان علاؤالدین خلجی کے وقت اتری بھارت، پاکستان، گجرات، مدھیہ بھارت تک پھیلی تھی۔ دوستو، آپ نے ارطغرل غازی ڈرامے میں سلطان علاؤالدین کیقوباد کے کریکٹر کو ضرور دیکھا ہوگا۔ آپ کو یہ کریکٹر دیکھنے کے بعد پتہ چل گیا ہوگا کہ سلطان علاؤالدین کیقوباد کتنے طاقتور سلطان تھے۔ کیقوباد سلجوق سلطنت پر راج کرنے والے آخری سب سے طاقتور سلطان تھے۔ علاؤالدین کیقوباد کے بعد سبھی سلطان کمزور گزرے اور اسی کا فائدہ اٹھا کر منگولوں نے اس سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا۔ دوستو، ڈریلس ارطغرل میں تو سلطان کیقوباد کو اصل کے سلطان کی طرح طاقتور دکھایا گیا ہے، لیکن علاؤالدین خلجی کو بھارت کی فلم پدماوتی میں عیاش اور بزدل دکھایا گیا ہے، جو اصل سلطان سے مختلف ہے۔ دوستو، پدماوت فلم میں سلطان علاؤالدین کو نگیٹو طور پر دکھایا گیا ہے، جس سے لوگوں کے دماغ میں اس سلطان کو لے کر ایک الگ ہی اتہاس نے جنم لیا ہے اور لوگوں کے ذہن میں اس گریٹ مسلم سلطان کا اتہاس صرف ایک عیاش کمزور سلطان کے روپ میں بیٹھ گیا ہے۔ دوستو، علاؤالدین خلجی کی فلم پدماوت میں علاؤالدین خلجی کو بیڈنگ، جنگلی اور عیاش روپ سے دکھایا گیا ہے اور یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ علاؤالدین خلجی ایک پدماوتی نام کی رانی کے پیچھے پوری طرح پاگل رہتا ہے، اور آپ پدماوتی فلم کے اینڈ میں دیکھیں گے کہ علاؤالدین خلجی دھوکے سے راجہ رتن سنگھ کو اپنے وزیر کے ذریعے تیر سے مرواتا ہے۔ دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ پدماوت نام کی یہ بک ملک محمد جائسی دوارا 16ویں صدی میں لکھی گئی تھی۔ یہ بک صرف ایک کالپنک اور انٹرٹینمنٹ پرپس سے لکھی گئی تھی۔ اسی بک سے پدماوتی فلم کی زیادہ تر اسکرپٹ لی گئی ہے۔ دوستو، اگر علاؤالدین خلجی واقعی پدماوتی نام کی کسی رانی کے پیچھے پاگل ہوتے تو ملک محمد جائسی سے پہلے والے اتہاسکار اس بارے میں ضرور لکھتے، کیونکہ یہ ایک اہم معاملہ تھا۔ دوستو، ملک محمد جائسی کا دور 16ویں صدی ہے اور علاؤالدین خلجی کا دور 14ویں صدی تک ہے۔ دوستو، ملک محمد جائسی کا دور 16ویں صدی تک تھا اور علاؤالدین خلجی کا دور 14ویں صدی تک تھا۔ دوستو، بیچ کے ان دو صدیوں میں کتنے ہی مشہور اتہاسکار گزرے، جن میں امیر خسرو، جو خود علاؤالدین کے دور میں علاؤالدین خلجی کے دربار میں رہتے تھے، انہوں نے بھی علاؤالدین خلجی کی اچھائیوں اور برائیوں کا ذکر کیا ہے، لیکن انہوں نے بھی رانی پدماوتی کے بارے میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہے۔ ان کے بعد اور بھی بہت سے مشہور اتہاسکار شامل تھے، جنہوں نے علاؤالدین خلجی کی اور سب کمیوں کے بارے میں بتایا ہے، پر رانی پدماوتی والی بات ملک محمد جائسی سے پہلے کسی اور اتہاسکار نے نہیں کی۔ دوستو، کیونکہ ملک محمد جائسی نے یہ پدماوت نام کی بک صرف انٹرٹینمنٹ کے لحاظ سے لکھی تھی۔ اب ویڈیو میں آگے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا علاؤالدین خلجی نے راجہ رتن سنگھ کو دھوکے سے مروایا تھا یا نہیں۔ دوستو، ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں احباب کے پاس ضرور شیئر کریں۔ دوستو، علاؤالدین کیقوباد اور علاؤالدین خلجی دونوں ہی ایسے دور میں سلطان تھے جب منگولوں کا خطرہ پوری دنیا کے اوپر منڈرا رہا تھا۔ دوستو، دونوں ہی سلطان بہادر، ذہین اور طاقتور تھے۔ ان دونوں سلطانوں نے منگولوں سے خوب ڈٹ کر سامنا کیا۔ دوستو، سلجوق سلطنت کے سلطان کیقوباد کی بات کریں تو سلطان کیقوباد کا دور 1220 سے 1237 تک تھا۔ سلطان کیقوباد کے رہتے منگول سلجوق سلطنت پر قبضہ نہیں جما سکے، پر منگولوں کو اپنے خطے سے پوری طرح نکالنے میں سلطان کیقوباد کامیاب نہیں ہوئے۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ سلطان کیقوباد کی سلطنت میں غداروں کی تعداد زیادہ تھی۔
جس وجہ سے سلطان کیقوباد کو 1237 میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ اور اب اگر بات کریں دلی سلطنت کے سلطان علاء الدین خلجی کی، تو سلطان علاء الدین خلجی کا دور 1296 سے 1316 تک تھا۔ دوستو، علاء الدین خلجی سے پہلے ان کے چاچا فیروز شاہ خلجی دلی سلطنت کے سلطان تھے۔ علاء الدین خلجی فیروز شاہ خلجی کے سب سے طاقتور سپہ سالار تھے۔ علاء الدین خلجی نے فیروز شاہ خلجی کے حکم پر سپہ سالار کی حیثیت سے جنگ لڑی اور غازی بنے۔ دوستو، جب علاء الدین خلجی کو لگا کہ فیروز شاہ خلجی سلطنت کو ٹھیک طرح چلانے میں ناکامیاب ہیں اور اوپر سے منگولوں کا خطرہ بھی ہے جس سے سلطنت برباد ہو جائے گی، تو سلطان علاء الدین نے اس صورت میں اپنے چچا کی ہتیا کی اور سلطنت کے اگلے سلطان بنے۔ علاء الدین خلجی نے سلطان بنتے ہی اپنی فوج کو مضبوط کیا اور سلطنت کے وروध کو کچل دیا۔ دوستو، علاء الدین خلجی بھارت کے وہ واحد سلطان ہیں جنہوں نے منگولوں کو ایک نہیں دو نہیں بلکہ 6 بار شکست دی، اور منگولوں کو جب یہ لگا کہ وہ اب دلی سلطنت پر قبضہ نہیں جما سکتے تو وہ دلی سلطنت کی محدود سے چلے گئے۔ لیکن علاء الدین خلجی کے انتقال کے بعد منگولوں نے پھر دلی سلطنت پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ تو اب آپ جان گئے ہوں گے کہ علاء الدین خلجی کتنے طاقتور سلطان تھے۔ اب آپ سوچئے، اتنا بہادر سلطان جس نے آدھے سے زیادہ دنیا جیتنے والی منگول سلطنت کو بھارت میں کبھی گھسنے نہیں دیا، بھلا وہ سلطان کسی راجا کو دھوکے سے کیوں مروائے گا؟ دوستو، اگر علاء الدین خلجی نے ہوتا تو منگول بھارت پر بھی قبضہ جمانے میں کامیاب ہو جاتے، کیونکہ علاء الدین خلجی کے تخت پر بیٹھنے سے پہلے بھارت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ لیکن علاء الدین خلجی کے سلطان بنتے ہی علاء الدین نے ان سب ریاستوں کو جیت کر دلی سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت بنا دی۔ اگر علاء الدین خلجی سے پہلے منگول دلی سلطنت پر حملہ کرتے تو وہ کامیاب ہو جاتے اور بھارت کا حال بھی وہ بغداد اور چائنا جیسا کر دیتے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں سینا کی۔ دوستو، فوج سلطنت کی ایک اہم کنجی ہوتی ہے۔ اگر کسی سلطنت کی فوج طاقتور نہیں تو وہ سلطنت جلد ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سلطان اپنی فوجوں کی کمیوں کا جائزہ خود کچھ وقت کے بعد بار بار لیتے رہتے ہیں۔ دوستو، سلجوق سلطنت کے سلطان علاء الدین کیقوباد اور دلی سلطنت کے سلطان علاء الدین خلجی دونوں نے ہی اپنی فوج کو مضبوط بنایا اور وقت در وقت اپنی فوج کا جائزہ بھی لیا، لیکن علاء الدین خلجی کی فوج سلطان کیقوباد کی فوج سے زیادہ تھی۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ارتھ ویوستھا کی۔ دوستو، علاء الدین خلجی کے دور میں دلی سلطنت کی سب سے مضبوط ارتھ ویوستھا تھی۔ سلطان علاء الدین نے روزمرہ چیزوں جیسے اناج، دال وغیرہ کے ریٹ کو فکس کر دیا، اور علاء الدین خلجی کا دور جب تک رہا تب تک یہ ریٹ نے کبھی بڑھے نہ ہی کبھی گھٹے۔ علاء الدین خلجی کے دور میں جگہ جگہ منڈیاں بنائی گئی تھی۔ دوستو، سلطان علاء الدین کیقوباد کے دور میں بھی تجارت ایک اہم ساکھ تھی۔ سلطان کیقوباد بھی اپنی سلطنت کی تجارت کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ سلطان کیقوباد کے دور میں جگہ جگہ سرائے کے باہر بازار بنائے گئے تھے جنہیں خانلی بازار نام دیا گیا تھا۔ اب بات کرتے ہیں تعمیراتی کام کی۔ دوستو، سلطان علاء الدین خلجی نے دلی میں 1000 کھمبا محل، علائی دروازہ اور خلجی مدرسہ بنوایا تھا۔ دوستو، سلطان کیقوباد کے دور میں جگہ جگہ کاروان سرائے بنائے گئے تھے تاکہ آنے جانے والے کو دقت نہ ہو۔ سب سے بڑا کاروان سرائے سلطان خان ہے جو 1229 میں بنایا گیا تھا۔ یہ کاروان سرائے کونیا اکسرائے کے راستے میں بنایا گیا تھا۔ سلطان کیقوباد کے دور میں بہت سی مسجد مدرسے بھی بنوائے گئے۔ سلطان کیقوباد کے دور میں الیانیہ میں ریڈ ٹاور نامک ایک ٹاور بنایا گیا۔ دوستو، دونوں ہی سلطان نے اپنی اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اس لیے یہ دونوں سلطان اپنی سلطنتوں کے لیے بہت اہم تھے۔ سلطان کیقوباد نے سلجوق سلطنت پر 17 سال اور علاء الدین خلجی نے دلی سلطنت پر 20 سال حکومت کی۔ دوستو، فی الحال آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔